نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين۔ وہ تو صرف پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے آپ سے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت نہ کریں، ہم آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ اور مزید ان لوگوں نے آگے کیا کہا، یہ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قوم نے کہا کہ جن چیزوں کا آپ نے خوف دلایا ہے یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ بھی ایسی باتیں کہا کرتے تھے۔ اس سے ان کی مراد قوم کی یہ تھی کہ ہم ان باتوں کا اعتبار نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی آئے گا، ہم نہیں مانتے آخرت کو، ہم نہیں مانتے دوبارہ زندہ کیے جانے کو، اور یہ ساری باتیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، اور یہی انہوں نے کہا کہ ہم اسے جھوٹ جانتے ہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا علماء نے یہ لکھا کہ قوم نے کہا کہ ہماری یہ موت اور حیات اور ہمارا یہ عمارتیں بنانا پہلوں کے طریقے پر ہے، یعنی جس طرح وہ زندہ تھے اسی طرح ہم زندہ ہیں، جس طرح وہ مر گئے ہم بھی مر جائیں گے، اور جس طرح وہ عمارتیں بنایا کرتے تھے اس طرح ہم بھی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ تو یہ مرنا جینا، عمارتیں بنانا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ تو شروع سے ایسا ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ اور قوم نے مزید کہا کہ ہمارے اعمال اور ہماری عادات پر دنیا میں ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور نہ آخرت میں حساب دینا ہے۔ اس قوم نے بھی اپنا وہ بالکل واضح کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے، آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کریں گے اللہ کے نبی کو۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن بتاتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کو نہ مانا، آپ کو جھٹلایا، اور اپنے اس جھٹلانے پر وہ قائم رہے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے انہیں دنیا میں ہوا کا عذاب دیا۔ یہ جو طوفان کا ہوا، یہ جو آتے ہیں طوفان، ان کا کیسا عذاب تھا الامان والحفیظ، کہ صرف چند منٹ نہیں، چند گھنٹے نہیں، ایک دن پورا نہیں، بلکہ انہیں اللہ نے وہ ہوا کا عذاب دیا کہ جو اگر 29ویں پارے میں آتا ہے کہ اس کو مزید اللہ رب العالمین نے کھولا کہ 8 دن اور 7 راتیں پہلے تو گرم لو کا چکر، یعنی ایسی گرم ہوائیں چلی کہ الامان والحفیظ، اور پھر اتنی وہ ہوائیں تند و تیز تھیں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ، کیونکہ اپنی مضبوط عمارتوں پر انہیں ناز تھا، اللہ نے انہیں دکھا دیا کہ دیکھو صرف ایک ہوا سے بھی اگر میرا رب چاہے تو ان کی مضبوط عمارتوں کو جڑ سے اکھیڑ کر اللہ رب العالمین نے وہ تباہ و برباد کر دیا۔ اور اتنی بلا کی وہ لو تھی ہوا میں اور تپش تھی کہ مفسرین فرماتے ہیں ان کے جو اپنے سرسبز کھیت اور ان کے جو باغ تھے جس پر انہیں ناز تھا وہ سب کے سب تباہ ہو گئے، اور باغات اور درخت وغیرہ یوں اس ہوا سے بوسیدہ ہو گئے، گویا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں سے ان میں کوئی پھل بھی نہیں لگا، اور صدیوں سے یہ پرانے درخت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ حقیقت انہیں دکھا دی، اور ان کا یہ انجام بڑا دردناک ہوا۔ اور اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قوم عاد کے بہت تھوڑے لوگ تھے کہ جو ایمان لائے تھے، اللہ نے اس عذاب میں انہیں بچا لیا۔ اب دیکھیے رب کی کرم نوازی دیکھیے کہ ایمان والوں کو کیسے کیسے ہر نبی پر جو ایمان لائے ہر عذاب میں اللہ نے انہیں بچایا، لیکن جو
نافرمان تھے وہ کوئی ایک بھی نہ بچا، وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ اسی بات کو اللہ نے ذکر کیا، اے محبوب جو شخص نصیحت قبول نہ کرے اور وہ جابر اور متکبر لوگوں جیسے اعمال اختیار کر لے تو بے شک آپ کا رب اس پر غالب ہے اور اسے سزا دینے والا ہے، اور جو ایمان لے آئے تو آپ کا رب اسے عذاب سے نجات دے کر اس پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ دونوں باتیں بتا دی کہ مہربانی کس پر ہے، عذاب کس پر ہے، کس پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، یہ بات بھی ہمیں یہاں پر بتا دی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں۔ اب یہاں سے اگلے نبی کا تذکرہ اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے ذکر کیا، اور وہ ہیں حضرت صالح علیہ السلام، اور ان کی قوم ہے قوم سمود، قوم عاد قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ اور آپ دیکھیے کہ سارے نبیوں کا انداز ایک ہی جیسا، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے وہ ذکر کیا کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس وقت جھٹلا کر اور ان سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا جب انہوں نے قوم سمود سے فرمایا کیا تم شرک کرنے پر اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اور آگے آپ نے فرمایا انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر اس کے عذاب سے ڈراؤں، اور جس رسالت کے ساتھ اس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا میں اس پر امین ہوں۔ اے میری قوم تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کر کے اپنے رب کے حکم پر عمل کرو۔ یہاں پر علماء نے یہ بات لکھی کہ خیانت اور نبوت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، خیانت اور نبوت کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کے جو اسرار ہیں اور لوگوں کی عزت مال آبرو وغیرہ سب کے امین ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ان آیات سے یہ پتہ چلا، آپ نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ خیانت اور نبوت جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی ہو یا سارے انبیاء کی، ان کو بچپن سے ہی وہ اتنے امانت دار کہ اللہ اکبر کہ قوم یہ جانتی ہے کہ یہ امین ہے، اور یہی سب سے بڑا وصف ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں آپ پیچھے بھی سماعت کر چکے ہیں کہ قوم آپ کو اعلان نبوت سے پہلے بھی امین و صادق کے لقب سے پکارا کرتی تھی اور آپ سے ہی اپنے فیصلے کرواتی تھی۔ بدترین دشمن ہونے کے باوجود بھی جانتے تھے کہ فیصلہ کرنے میں بھی امین ہے، ہر چیز میں امین ہے، آتے آپ کے ہی پاس تھے لیکن ایمان لانے کی انہیں توفیق نہ ملی۔ آگے سنیے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے کہ جو سارے جہان کا رب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہی جملے کہے کہ جو ہر نبی کا ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرنے اور اللہ کی طرف بلانے پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت کوئی فیس نہیں طلب کرتا، بلکہ میرا اجر و ثواب تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے کہ جو سارے جہان کا رب ہے، جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اب آگے سنیے آپ نے کیا کہا، آپ نے فرمایا اتترکون فیما ہاہنا آمینین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم، کیا تم یہاں دنیا کی نعمتوں میں امن و امان کی حالت میں چھوڑ دیے جاؤ گی، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں کہ جن کا شگوفہ نرم و نازک ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے ہر قوم کو الگ الگ نعمتیں دی،
اللہ کے جو نبی آئے انہیں وہی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں. اب اسی نعمت میں یہ کھو گئے تھے تو اسی نعمتوں کا ذکر کرتے تھے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مزید نصیحت کرتے ہوئے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم دنیا کی نعمتوں جیسے باغوں، چشموں میں، کھیتوں میں، کھجوروں میں کہ جن میں شگوفہ جو ہوتا ہے وہ نرم و نازک ہوتا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یہ ساری نعمتیں بھی ملی ہوئی ہیں اور تم پھر بھی چھوڑ دیے جاؤ گے، امن و امان کی حالت میں رہو گے، اور یہ نعمتیں تم سے کبھی اللہ واپس نہیں لے گا، یہ کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی نعمتیں، تم پر کبھی عذاب نہیں آئے گا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا یہ جو گمان ہے بالکل غلط ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. پھر آگے کیا ہوا؟ آپ نے اپنی قوم کو مزید فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. اور تم بڑی مہارت دکھاتے ہو، پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہیں اپنی مہارت پر بڑا غرور ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے. کسی چیز میں انسان ماہر ہو جائے تو پھر اگر اسے غرور آ جائے تو وہ غرور اسے تباہ کر دیتا ہے. تو اس قوم کو یہ مہارت تھی کہ یہ بڑی ماہر تھی. تو آپ نے فرمایا تمہیں بڑی مہارت ہے اور تم اپنی بڑی مہارت دکھاتے ہو، صنعت پر اپنا غرور کرتے ہو اور اتراتے ہو، پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، اور ان گھروں کو بنانے سے تمہارا مقصد رہائش اختیار کرنا نہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ وہ وہاں رہنے کے لیے گھر نہیں بناتے تھے بلکہ صرف اپنی مہارت لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے، اپنا فن دکھانا چاہتے تھے اور اس پر ناز کرنا چاہتے تھے اور اس پر داد لینا چاہتے تھے. وہ غرور ان کے اندر تھا. تو آپ نے ان کی داد لینے کو، وہ غرور کو توڑا اور بتایا کہ یہ غرور کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا، بلکہ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور وہ اعمال اختیار کرو کہ جس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو. یہ کون تھے کہ حد سے بڑھنے والے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ جو قرآن نے کہا مسرفین، یہ حد سے بڑھنے والے وہ 9 شخص تھے کہ جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا. اب قوم نے آپ سے معجزہ مانگا تھا. میں پیچھے سنا چکا ہوں کہ آپ نے جب یہ دعوت تبلیغ دی تو قوم نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں معجزہ دکھائیے. اور وہ معجزہ انہوں نے سامنے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے جو گابن ہو، یعنی پیٹ سے ہو، اور ہمارے سامنے وہ بچہ جنے. اور ایسی اونٹنی بہت سی اس کی نشانیاں تھیں. انہوں نے کہا ایسی اونٹنی یہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے نکلے اور ہم دیکھیں آپ کا معجزہ. وہ معجزہ اسی کا ذکر اللہ نے مختصر الفاظ میں بتا دیا اور اسی کا ذکر کر دیا کہ حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو. پھر کیا ہوا؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. یعنی حد سے بڑھنے والے آپ نے مزید اس کو کھول دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا جو کفر، ظلم اور گناہ یہ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور فرمایا کہ جو کفر، ظلم اور گناہوں کے ساتھ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور ایمان لا کر عدل قائم کر کے اور اللہ کے فرما بردار ہو کر اصلاح نہیں کرتے. یا پھر اس کا دوسرا معنی اس علماء نے یہ کیا کہ بعض فساد پھیلانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ فساد بھی کرتے ہیں اور ان میں کچھ نیکی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایسے نہیں کہ بلکہ ان کا فساد مضبوط ہے کہ جس میں کسی طرح نیکی کا شائبہ تک نہیں. یہ وہ لوگ ہیں. آگے فرمایا قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین. اب قوم نے آگے سے کیا جواب دیا حضرت صالح علیہ السلام کو؟ قوم نے کہا کہ تم ان میں سے ہو کہ جن پر جادو ہوا ہے، تم تو ہم جیسے ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نصیحتوں کے جواب میں کیسا جملہ کہا
کہ فرمایا آپ تو وہ ہیں کہ جس پر بار بار بکثرت جادو ہوا ہو، اور جس پر جادو ہوا ہو تو اس کی عقل قائم نہیں رہتی، یعنی آپ کی عقل ٹھکانے نہیں۔ وہ اپنے نبی سے یہ کہنے لگے کہ آپ کے عقل و حواس قائم نہیں، معاذ اللہ، تم تو ہم جیسے ایک آدمی ہو کہ ہم جیسے کھاتے پیتے ہیں، اسی طرح تم بھی کھاتے پیتے ہو۔ اگر تم اپنی رسالت کے دعوے میں سچے ہو تو اپنی سچائی کے لیے کوئی نشانی لے کر آؤ، یہ وہی نشانی ہے۔ تو پھر اس نشانی کو وہ انہوں نے جو کہا تھا، اب کیا ہوا، وہ نشانی آ گئی۔ اب اس سے آگے آپ نے اس نشانی کی حد بتا دی کہ اس نشانی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین دن تمہارے پینے کی باری ہے۔ اب معجزہ جب مانگا جائے تو اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے۔ اب اس قوم کے لیے آزمائش یہ آئی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے وہ معجزہ تو ان کو دے دیا، لیکن کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا نام ناقۃ اللہ ہے۔ اب اس اونٹنی کا کام یہ ہے کہ یہ پوری قوم جتنا پانی استعمال کرتی ہے، ایک دن یہ اونٹنی سارا پانی پیے گی، اور ایک دن اس کے لیے معین ہوگا، اور ایک دن پوری قوم کے لیے۔ پوری قوم ایک دن، جس دن اس کی باری ہوگی اس دن کوئی اس میں سے پانی نہیں لے سکتا، اور جس دن تمہاری ہوگی تو فرمایا کہ اس دن یہ مزاحمت تمہارے ساتھ نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ مفسرین فرماتے ہیں وہ اونٹنی کتنی بڑی تھی، فرمایا کہ اس کا صرف سینہ جو تھا وہ 60 گز کا تھا۔ اللہ، آپ اندازہ لگائیں کتنی چوڑی اونٹنی ہوگی، اور جب اس کے پینے کا دن آتا تھا اونٹنی کا تو وہ پورا تمام پانی پی جاتی تھی، اور لوگوں کے جب پینے کا دن ہوتا تھا اس دن وہ ایک گھونٹ بھی اونٹنی نہیں پیتی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش تھی، لیکن قوم نے اللہ کی نشانی کی قدر نہ کی۔ آگے اسی کا ذکر آئے گا، اور جب انہوں نے نافرمانی میں حد کر دی، اب آگے کیا ہوگا وہ کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بے راہ روی سے اور اپنی نافرمانی والے کاموں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ اے اللہ، ہم نے بار بار سنتے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا کر دے، اللہ ہمیں حقیقی اپنا خوف عطا کر دے، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری خلوت جلوت میں مولا کریم اپنا خوف عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری تنہائی پاک ہو، ہماری جلوت پاک ہو۔ یا رب العالمین اپنے اور اپنے حبیب کی محبت عطا کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنی رضا کی دولت دے دے، اپنا فضل و کرم عطا کر دے، رحمتوں کے دروازے ہم پر کھول دے، ہماری پریشانیاں بیماریاں دور کر دے، ہماری حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچا لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔